کوئی گل نہیں ہے. جی جی السلام علیکم سر جی، میں موجود ہوں. ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے. ایک دن دو دن پہلے میں نے کینسر کے موضوعات پہ کچھ باتیں کی تھی، تو اس کے اسباب، اس کی علامات، اس کے علاج اور اس کے جو روک تھام سدباب کے لیے میں نے بتایا تھا. تو آج تفصیلاً جس کینسر کی ڈیزیزز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پھیپھڑوں کا کینسر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھیپھڑوں میں بلغم کے ساتھ خون کی آمیزش آتی ہے، اور اس مرض میں جو ہے بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے، پھیپھڑے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے نزلہ، زکام اور بعد میں سردی لگنے سے، شدید کھانسی سے، یعنی تپ محرکہ سے اور تبدک سے یہ علامات جو آ جاتی ہیں. تو بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے، جو ابتدائی علامات ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سینے میں درد ہوتا ہے، کھانسی کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، لیزدار بلغم پہلے عام آتی ہے، کبھی پھیپھڑوں کا ایک حصہ یا سالم حصہ اور کبھی دونوں پھیپھڑے جو ہے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سانس کی تنگی ہوتی ہے، سانس لیتے وقت ناک کے نتنے جو ہے یہ پھول جاتے ہیں اور سانس جلد جلد آتا ہے اور لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پھیپھڑے وہ سوج بھی جاتے ہیں، اور جو بعض اوقات جب کھانستے کھانستے چہرے کا رنگ جو ہے لال سرخ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر جب اس کا یعنی مناسب علاج نہ کرایا جائے تو پھر آگے کریٹیکل پوزیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سینے کی جو اندرونی دیواریں ہیں اور پھیپھڑوں کے اوپر جو ملفوف جلی ہوتی ہے اس میں بھی ورم ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس کا آگے مزید نہ سدباب کیا جائے تو پھر کھانسی کے ساتھ جو بلغم آتی ہے تو بلغم میں خون کی میزش ہوتی ہے. تو اس کو خون تھوکنا بھی کہتے ہیں، نفس الدم بھی کہتے ہیں. اور اکثر اس مرض کا سبب جو پھیپھڑوں کی سیل سے ہے، اور اس مرض میں خون جو بلغم کے ساتھ آتا ہے، پھیپھڑوں کی سوجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حلق یا ہوا کی نالی میں باریک جو شریان ہے اس کو پھٹ جانے سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. زور سے کھانسنے سے، بلند مقامات پر چڑھنے سے، کبھی دموی یا خنازیر مزاج کے مریضوں کو بھی یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. تو بعضوں کا دماغی چوٹ، بواسیر، حیض کی بندش، جگر کے سکڑ جانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے. بعض دفعہ زیادہ زور سے ورزش یا زیادہ زور سے چلانے سے بھی خون تھوکنے کا مرض جو لگ جاتا ہے. علامات اس کی یہ ہے کہ خونی قے آتی ہیں، کبھی کھنگار میں خون کے ساتھ یعنی کھنگار کا جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے اس میں خون آتا ہے. اگر پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہو تو اس کا رنگ جو ہے وہ شوخ، لال، جاگدار اور بلغم میں ملا ہوا کھانسی کے ساتھ آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ خون معدے سے بذریعہ الٹی خارج ہو رہا ہے تو اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس میں کسی قدر غذا بھی ملی ہوتی ہے. تو ڈفرنس یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیاہی مائل اور اس میں کسی قدر غذا ملی ہوئی ہے تو یہ معدے کا پرابلم ہے، معدے کا السر ہے، معدے کا جو ہے وہ کینسر ہے اور وہاں سے خون آ رہا ہے. لیکن اگر اس میں غذا نہیں ملی اور بلغم کے ساتھ جاگدار اور بلغم سے ملا ہوا خون ہے تو وہ کھانسی کے ساتھ آتا ہے، تو یہ علامات پھیپھڑوں کے کینسر کی ہے. اور مقام معدہ پر اگر گرمی اور جلن ہوتی ہے تو یہ معدے کے کینسر کی علامت ہے. دماغی چوٹ سے خون آ رہا ہے اگر آپ، تو اس میں عام طور پر الٹی کے ساتھ خون جمع ہوا ہوتا ہے. اس کی علامات یہ ذرا نوٹ کرنی ہوتی ہے. سیاہ رنگ اور لوتھڑوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے. اگر مسوڑوں سے خون آتا ہے تو مقامی طور پر دیکھا جاتا ہے یہ خون جو ہے وہ معمولی تھوک سے نکلتا ہے. تو جب اس کا علاج آپ شروع کریں تو دیکھیں کہ اس میں کون سی کریٹیکل پوزیشن ہے، کون سی قسم کا اس کو یعنی پھیپھڑوں کا ہے، معدے کا ہے یا دماغ کی
کسی چوٹ کی وجہ سے کینسر کی علامت ہے، خون آ رہا ہے، تو اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ اگر تھوک میں صرف خون کی دھاریاں یا بلغم کسی قدر خون امیز ہو تو اس کا علاج جو ہے وہ اور ہے، اور مریض کو سب سے پہلے کوئی زور کا کام نہ کرنے دے۔ اگر شارک کا کوئی پرابلم ہے، گلے کا پرابلم ہے، اس سے کوئی وین یا شریان کے پٹنے سے خون آ رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ علاج ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ تپدق کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کا جو سچویشن ہے، علاج ہے وہ اور طرح سے ہے۔ تو میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اصل سبب کا معلوم کرے اور پھر بس مریض کو بستر پر لٹائے، سر کو نیچا رکھے، 12 گھنٹے تک اس کو کوئی چیز جو ہے کھانے کے لیے نہ دے۔ ایسے مریضوں کے لیے جو صبح کا ناشتہ ہے وہ اونٹنی کے دودھ میں سابودانہ ملا کر پکا کر اور تخم ریحان ایک چٹکی اس میں ڈال کر اس کو پکا کر دے، یہ اس کے لیے ناشتہ ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو محرکات شدید جو ہے اسے پرہیز کرائے، زیادہ وہ ہلے جلے نہیں۔ اور آج آپ کو میں ایک انتہائی بہت ہی مفید، جو مجھے سن رہے ہیں، بہت ہی مفید نسخہ بتانے لگا ہوں کہ گیرو اور سنگ جرا ہم وزن باریک پیس کر محفوظ کر لیں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، گیرو اور سنگ جرا اور بوقت ضرورت 3 ماشا صبح، 3 ماشا دوپہر اور 3 ماشا کو ہمراہ مناسب ادرکہ کے دیں، یعنی اگر اس کو بیدے کے ساتھ ہے تو اور اس کے ساتھ دیں، اگر پھیپڑوں کے ساتھ ہے تو اور طریقے مناسب ادرکہ کے ساتھ دیں۔ تو خون کی روانگی خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، خون فوراً بند کر دیتا ہے۔ یہ اتنا کمال کا نسخہ ہے، کمال کی یہ جو میں نے چیز آپ کو سینے کا راز دیا ہے۔ تو خون حیض ہو، خواہ خونی بواسیر ہو، منہ سے آتا ہو یا الٹی کے ساتھ خون ہو یا نفس الدم ہو یا اسہال دموی ہو، سب کے لیے یہ مفید ہے۔ خون خواہ کسی جگہ سے آتا ہو، مناسب ادرکہ کے ساتھ دیں گے تو یہ 3-4 خوراک میں خون بند ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ ٹاپک نہیں ہے بڑی آنت کا کینسر، وہ علیحدہ بات کریں گے، لیکن اگر بڑی آنت سے بھی کینسر کی وجہ سے خون آ رہا ہے تو یہ اس کو بھی بند کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کہ بانسا کے تازہ پتے 2 تولہ کو 2 چٹاک پانی میں گھونٹ کر صبح شام پلائیں، یہ تب تک کا خون کے بند کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہڑتال ہے، گاؤدنتی کولوں پر رکھ کر جلا لے، 2 سے 3 چاول ہمراہ جو ہے اس کی خوراک ہے، شربت انجبار سے دے یا شربت اکسیر جگر سے دے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اس کا جو قدرتی علاج ہے وہ ساگ اس کے لیے جو ہے وہ مفید ہے، انار دانہ، انار یہ اس کے لیے مفید ہے، جامن کا استعمال اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جامن کی گٹھلی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، روغن آملہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے روغن کدو اس کے پاؤں کی، ہاتھوں کی تلیوں پہ لگانا اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور غذا پرہیز جو ہے وہ دودھ، سیال چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیں، یہ اس کے لیے مفید ہے۔ پھیپڑوں کو تحریک دینے والی گرم، ترش اور دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں جو ہیں یہ اس ایسے مریض کو بالکل نہ دیں۔ تو اس کے علاوہ کسی کو کوئی کویسچن ہے تو میں حاضر ہوں۔